آتی رہتی ہیں، اور اگر اس وقت خیال دل میں برا ہوگا تو برائی پر مہر لگ جاتی ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ سنگ کے سامنے جاتے تک نہ ٹھہرو، وہاں سے وہ سلام کر گزراؤ آگے، اور جب وہاں سے گزرو دل میں اچھے خیال لاؤ۔ ایسی اہل اللہ کا معاملہ ہے، جب ان کے سامنے آؤ دل میں اچھے خیال لے کر آؤ۔ سبحان اللہ۔ ایسا نہ ہو برے خیال میں مہر لگ جائے۔ ہم نے دیکھا بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو حج کو جاتے ہیں، عمرے کو جاتے ہیں، جب جاتے ہیں ان میں برائی تھوڑی سی ہوتی ہے، آتے ہیں تو بڑھ جاتی ہے، وہ زیادہ برے ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ ایسے جب جاتے ہیں تو وہ کم نیک ہوتے ہیں، آتے ہیں تو پورے متقی ہو کر آتے ہیں۔ کیا ہوا کہ سنگ اسود کے سامنے سے، کعبے کے دل کے سامنے سے جب گزرتے ہیں تو وہاں سے نورانی کرنیں جو نکلتی ہیں، جو لہریں نکلتی ہیں، جو شعائیں پھوٹتی ہیں، وہ انسان قلب پہ آ کر لگ جاتی ہیں، تو وہ دریا وغیرہ پیبس وہ دھار دھار سے مل جاتی ہے تو کام اچھا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی حال ہمارا ہے، ہم لوگ سب پیاسے ہیں نا، تشنا ہیں۔ ہمیں اہل اللہ کے پاس جب آتے ہیں اپنے دل کو خالی کر کے آنا چاہیے۔ اگر دل پہلے ہی بھرا ہوا ہے تو کچھ نہیں ملے گا۔ اگر برتن میں پہلے سے پانی بھرا ہے اس میں آپ کیا بھریں گے؟ نور کہاں سے آئے گا؟ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمیں اہل اللہ سے حاصل ہو جائے، اپنے دل کو خالی کر کے آئیں، ہر خیال سے، ہر تخیل سے، ہر وہم سے، ہر گمان سے، ہر ظن سے، ہر بات سے دل کو خالی کر کے اپنے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو ہمارے دل کو نور سے بھر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے عرس منایا جاتا ہے، اسی لیے عرس کرتے ہیں اہل اللہ کا۔ عرس کیا چیز ہے؟ عرس کے معنی تو دولہا بننے کے ہوتے ہیں، عرس معنی شادی کے ہوتے ہیں، عروس معنی دولہا، عروسہ معنی دلہن۔ تو یہ عرس کیسے بن گیا؟ دلہن کیسے بن گئے؟ دولہا کیسے بن گئے؟ بات یہ جب نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، جب کسی میت کو لحد میں رکھا جاتا ہے اور وہ میت لحد میں لیٹنے کے بعد فرشتوں کو دیکھتی ہے کہ فرشتے آ رہے ہیں، فرشتے آ کر وہاں سوال جواب کرتے ہیں۔ پہلا سوال، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما تقول فی حق ھذا الرجل، دنیا میں ذات کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ دیکھیے پہلا سوال معلوم، دوسرا سوال نہیں معلوم، تیسرا ہی معلوم۔ یہ وہ سوالات ہیں کہ جو قبر میں تم سے ہوں گے۔ پرچہ دیکھ لو، پرچہ اور پہلے کر دیا، جواب بھی سکھا دیا۔ جب کہے من ربو کہنا ربی الاسلام، پوچھے ما دینوں کا تو کہنا دین اسلام۔ جب کہیں یہ دنیا میں ایک بار میں کیا کہتے ہیں تو کہنا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا ہے۔ سبحان اللہ۔ سوال بھی سکھا دیا، جواب بھی سکھا دیا، پرچہ پہلے آؤٹ کر دیا کہ ان سوالوں کے جوابات یہ ہیں، یاد کر لو۔ لیکن کیا ہوگا؟ جو ایمان والا ہے نا، جو مومن ہے، جو موقن ہے، بخاری روایت میں دونوں مومن یا موقن، یقین کرنے والا، ایمان لانے والا، وہ تو کہہ دے گا بے شک میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مومن جواب دے دے گا، اس کو جواب دے، لیکن اما المنافق اب المرتاب فقل لا دی ہا ہا لا، کہے گا ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ جو منافق ہے وہ شک کرتا ہے دنیا میں بھی سرکار کے بارے میں، وہ کہہ دے گا لا دی ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ لوگ کہتے تھے میں نے ویسا کہہ دیا، لوگوں نے کہا کہ نبی کچھ پتہ نہیں، میں نے بھی کہہ دیا، لوگوں نے کہا نبی مختار نہیں، میں نے بھی کہہ دیا، لوگوں نے کہا نبی کوئی لگا نہیں، میں نے بھی کہہ دیا۔ اللہ اکبر۔ تو جب وہ پہلا والا شخص کہے گا کہ میں جانتا ہوں میرا دین اسلام ہے، رب اللہ ہے، اور یہ جو شخص میرے سامنے موجود ہیں یہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، تب وہ فرشتے کہیں گے ہاں ہم جانتے، تو یہی کہے گا، ہمیں خبر تھی، تو یہی جواب دے گا۔ اب ایسا کر یقو نم کا نمت العروس ہو جا، اس لیے دلہن سویا کرتی ہے، دلہن سویا کرتا ہے۔ اللہ دلہن سوتی ہے نا، دلہن سوئی تھوڑی ہے کوئی، دلہن سوتی نہیں ہے، وہ دولہا کے انتظار میں ہے کب دولہا آئے گا، سوت کی نظر آتی ہے لیکن وہ انتظار میں رہتی ہے۔ کہتے ہیں سو جاتی ہے، دلہن سویا کرتی ہے، اب تو قیامت تیرے لیے سونے سونا، اب تیرے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ سو جاتا ہے تو جو مومن ہوتا ہے، صالح ہوتا ہے، یہ ہر مومن کی بات ہے، جو نبی کو مانتا ہے، سرکار کو مانتا ہے، حضور کی صفات کو مانتا ہے، پکا ایمان رکھتا ہے، وہ تو کہہ دے گا کہ میں جانتا ہوں یہ کون ہستی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جو منافق وہ انکار کرتا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں کون سا، میں جانتا ہی نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ لہذا جب مومن کہے گا کہ ہاں میں جانتا ہوں یہ فلاں ہیں، یہ میرے آقا علیہ السلام ہیں، میں ان پر ایمان لایا تھا، ان کا کلمہ پڑھا تھا، ان
انہوں نے جو کلام دیا اس کو میں نے پڑھا تھا، جو فرمایا میں نے عمل کیا تھا، مومن تو بات مان لے گا، فرشتے اس کو خوشخبری سنا دیں گے۔ تو یہ عام مومن کی بات ہے، اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، سبحان اللہ، وہ اس سے بھی اعلیٰ مقام پر ہوں گے، کیونکہ جب مومن کی روح نکلتی ہے اور اس کی روح لے کر فرشتے آسمانوں تک جاتے ہیں، پوچھتے ہیں پروردگار اس کو ہم کہاں رکھیں، کس جگہ رکھیں، بتایا کہ اس کو وہاں رکھو، اسے وہاں رکھو، اسے وہاں رکھو۔ جو مومن صالح ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کو دوبارہ وہیں لے جاؤ، جا کے اس کی جسم میں ڈال دو۔ تو جو مومن صالح ہوتا ہے، اللہ کا ولی ہوتا ہے، باعمل ہوتا ہے، روح دوبارہ اس میں لوٹ کر آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، تو اولیاء اپنے قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ جو اللہ کے ولی ہیں، پتہ نہیں یہاں کون کو بیٹھا ہوا ہے، یہ سب پتہ ہے، یہ سب دیکھ رہے ہیں، سب سمجھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، اور ہمارے گواہ بن رہے ہیں، سبحان اللہ، ہماری گواہی دیں گے۔ اللہ کے ولی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ سیدنا خواجہ ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی زمانہ شروع نہیں ہوا تھا۔ خواجہ بادی بستانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان سے کئی سال پہلے تشریف لائے دنیا میں، اور فرمایا مجھے خرقانی کی طرف سے دوست کی خوشبو آتی ہے۔ لوگوں نے اس بات کو یاد رکھا، فرمایا جب وہ پیدا ہو نام اس کا ابو الحسن خرقانی ہوگا، اس کو میرا سلام کیا جائے۔ دنیا تشریف لے گئے، یہ تشریف لائے دنیا میں، ان کی ولادت ہوئی، بڑے ہوئے، لوگوں نے پہچانا یہ وہی ہے، ابو الحسن نام ہے، خرقانی مشہور ہیں۔ جب بڑے ہوئے جو حضرت حضور والا فلاں حضور نے بادی مستانی نے آپ کو سلام کہا، وہ کیسے؟ حضور جب آپ پیدا نہیں ہوئے تھے انہوں نے پہلے خبر دی تھی کہ آپ پیدا ہوں گے اور آپ ان کے اچھے دوست ہوں گے، آپ ان کے فرمان بردار ہوں گے۔ فرمایا اچھا، تو ان کو جب یہ سنا سلام کا جواب دیا اور ان کے مزار پر تشریف لے گئے۔ ہر روز فجر کی نماز کے بعد چاش کے وقت تک کھڑے ہوتے تھے، ہاتھ باندھ کر دربار محضور کے سامنے قبرستان جا کر فتح پڑھتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا، رات کو بہت برف باری ہو گئی، بہت برف باری ہوئی، قبرستان پورا برف سے بھر گیا، ڈھک گیا۔ یہ صبح حاضر ہوئے، جب صبح کو حاضر ہوئے قبر نہیں مل رہی تھی۔ اور اس کے حضور آپ کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ تلاش کر رہا ہوں، حاضری کرنا چاہتا ہوں، حاضری کیسے دوں، مجھے پتہ نہیں چل رہا۔ ان کی قبر سے آواز آئی، ابو الحسن ہم یہاں، ادھر چلے آؤ ہمارے پاس۔ سبحان اللہ، اہل اللہ ہوتے ہیں نا، خبر ہوتی کون آ رہا ہے اور کہاں کھڑا ہے اور کیا چاہتا ہے، وہیں سے آواز دے لی۔ اس واقعے کو مولانا روم رحمۃ اللہ نے اپنی مصنوی کے جلد نمبر 4 میں پورا تفصیل سے بیان فرمایا۔ اولیاء اللہ قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ دیکھیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے کہ آپ کی قبر زندہ ہیں کہ نہیں۔ ہمارے ایمان میں نبی اپنی قبر میں زندہ ہیں، ہمارا غسلہ قبر میں زندہ ہیں، جیسے ہم زندہ اب ہیں، حضور ایسے پہلے حیات کے ساتھ متصف تھے۔ ایک آن کے لیے موت طاری ہوئی، وعدہ الہیہ پورا ہوا اور دوبارہ اس روح کو اسی اس میں سر میں ڈال دیا گیا اور پھر نکالا نہیں گیا۔ روح حضور سے موجود ہے۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وقت وعدہ آیا اور رب کریم جل وعلا حکم سے آپ کی روح پرواز کر گئی، جب روح نے پرواز کیا، فرشتے روح کو لیے کھڑے ہیں، مولا اس مقدس روح کو کہاں لے کر جائیں؟ آسمانوں پر لے جائیں، اعلی علیین میں لے جائیں، عرش پر لے جائیں، جنت میں لے جائیں، عرش کے اوپر رکھیں، عرش کے نیچے رکھیں، مولا کہاں رکھیں؟ سب جگہ دیکھی، کوئی جگہ ایسی نظر نہیں آ رہی جہاں اس کو روح کو رکھا جائے۔ ایسی کوئی جگہ لاؤ جو اس روح کے منصب کے برابر ہو، جہاں اس کو رکھنا اس کے مقام کے شان کے لائق ہو۔ اللہ نے فرمایا اے لوگو، اگر کوئی جگہ نہیں ملتی ہے فرشتوں تو دوبارہ روح کو وہیں لے جاؤ جہاں سے لے کر آئے۔ سبحان اللہ، اس کا ٹھکانہ وہی ہے، وہیں جا کر رکھ دو۔ روح کو لوٹا دیا گیا، روح لوٹ آئی۔ سرکار نے اسلام ارشاد فرماتے ہیں لوگوں، جب کوئی بندہ مجھے سلام کرتا ہے میرا امتی، اس کو میں جواب دیتا ہوں۔ جواب کیسے دیتا ہوں؟ جب کوئی بندہ مجھے سلام کرتا ہے، امتی سلام کرتا ہے، رب کریم جل وعلا میری روح کو مجھ میں واپس لوٹ آتا ہے۔
پھر میں اس سلام کا جواب دیتا ہوں. لیکن سلام امتی حضور کو کب کب کرتا ہے؟ کبھی غور فرمایا آپ نے؟ یہ تو سلام پڑھتے ہیں آپ جمعے کی نماز کے بعد، سلام پڑھتے ہیں آپ محفل کے بعد، آپ سلام پڑھتے ہیں تقریر سے پہلے، سلام پڑھتے ہیں تقریر کے بعد، سلام پڑھتے ہیں کسی محفل میں پہلے بھی اور بعد میں بھی. لیکن ایک بات یاد رکھیے، ایک سلام آپ پڑھتے ہیں ہر نماز کے اندر. آپ کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ، اے نبی آپ پر سلام، اے غیب سنانے والے آپ پر سلام. تو مجھے بتائیے میرے بزرگوں دوستو، جب نبی کریم علیہ السلام کی روح انور کو جسم اطہر سے باہر نکالا گیا، اس وقت کوئی شخص یمن میں نماز پڑھ رہا تھا، کوئی شام میں نماز پڑھ رہا تھا، کوئی مدینے میں پڑھ رہا تھا، کوئی مکے میں پڑھ رہا تھا، کوئی ایران میں نماز پڑھ رہا تھا. غرض ہے کہ دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں لوگ نماز پڑھ رہے تھے. کوئی فرض پڑھ رہا تھا، کوئی سنت، کوئی واجب، کوئی نفل پڑھ رہا تھا. جب پہلے شخص نے نماز میں کہا السلام علیکم ایھا النبی، سرکار نے فرمایا میری روح لوٹ آتی میرے اندر، میں جواب دیتا ہوں. تو اسی وقت پہلی بار پہلے کے پڑھنے میں روح لوٹ آئی. جب پہلے کہا نا السلام علیکم ایھا النبی، روح لوٹ آئی، حضور نے جواب دیا وعلیکم السلام. ابھی اس روح کو دوبارہ باہر نکلنے کا موقع نہیں ملا تھا، کسی اور نے پڑھ دیا السلام علیکم ایھا النبی، سبحان اللہ، حضور نے اس کا جواب عطا فرمایا. ابھی وہ موقع جاری تھا، کسی تیسرے نے بول دیا السلام علیکم ایھا النبی، سلسلہ برابر جاری ہے نا، مسلسل اس وقت سے لے کر آج تک سلام جاری ہے. اتنا موقع ہی نہیں مل رہا کہ دوبارہ باہر نکلنے کا موقع مل جائے. سبحان اللہ، عالم نبی کی روح موجود ہے، حضور حیات سے متصف ہے، حضور زندہ ہے. اس سے انکار کون کرے گا بھلا؟ آپ بتائیں کیا معنی اس کے؟ السلام علیکم ایھا النبی کا ترجمہ کیا اردو میں؟ یا نبی سلام علیکم، یا رسول سلام علیکم. جو ہم پڑھتے دن رات پڑھتے ہی رہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، یا نبی سلام علیکم. اور اب تو انہوں نے بھی لکھ کے بورڈ میں لگا دیا اپنے آنکھوں میں. اس سال بھی دیکھا، پہلے بھی دیکھتے رہے، اب جگہ لکھا السلام علیکم ایھا النبی. اب مان گئے کہ نبی کو سلام کرنا چاہیے اس طرح. پہلے روکتے تھے نا کہ یا رسول اللہ مت کہو، ایھا مت پکارو. ایھا مانے یا کہتے ہیں بھائی مسلمان اے رسول، یا نبی ایھا النبی، سب کے معنی ایک ہی ہیں. اب جگہ تو بڑے بڑے بورڈ لگے، 20 فٹ کے لکھا ہے السلام علیکم ایھا النبی، کہیں لکھا ہے روحی فدا کا، ہماری روح آپ پر قربان. اللہ اکبر. کس کو لکھ رہے ہیں؟ سرکار کو لکھ رہے ہیں. اب ماننے لگے، پہلے نہیں مانتے تھے، اب ماننے لگے. انشاءاللہ مانیں گے. انشاءاللہ یہ وقت آئے گا نزدیک حرم شریف چھوڑ بھاگ جائیں گے، اور وہاں مسلمانوں کا دوبارہ قبضہ انشاءاللہ ہو جائے گا. نبی چاہنے والے وہاں دوبارہ چھا جائیں گے. بہرحال تو میں نے آپ کو یہ بات بتا دی، سمجھا دی اور دلیل دے دی کہ سرکار علیہ السلام اپنی قبر انور میں حیات کے ساتھ متصف ہیں، موصوف ہیں. حضور حی ہیں، حضور زندہ ہیں، اپنی قبر انور میں ہیں، اور ہمارے سلاموں کا جواب بھی دیتے ہیں. سبحان اللہ. چلیے آپ کہتے یہ تو سب آپ کی باتیں ہیں حضرت، کوئی بات ذرا تحقیق سے کی دلیل لائیے. دلیل میں نے آپ کو دے دی کہ روح لوٹ آتی ہے جسم کے اندر. اب تک جو لوٹی ہے تو نکلنے کا موقع پھر نہیں ملا. اب آئیے چلتے ہیں تاریخ میں. سن 555 ہجری کا واقعہ. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ